السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا زیر کے متعلق۔ آج ہم دو زیروں کے متعلقہ سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، زیر کے بعد دو زیر کا سبق لایا گیا ہے تاکہ بچے کو زیر اور دو زیر کے درمیان فرق کی اچھی طرح پہچان ہو جائے۔ اچھا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ اور بعض اوقات غنہ کیا جاتا ہے، یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ۔ جب ہم غننے والے کوئی ایسے الفاظ آپ ہمارے سامنے آئیں گے پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ ہدایت نمبر 1 ہے مخرج کا لحاظ رکھ کے پڑھایا جائے، نیز ان حروف کو پڑھاتے وقت احتیاط کی جائے کہ آواز ناک سے نہ نکلے۔ یہاں بھی حرف کی ذات یعنی اس کی اصل آواز کو بڑھایا نہ جائے، جیسے بن سے بین نہ بن جائے بلکہ بن ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ نیز اسے مجہول بھی نہ پڑھا جائے۔ مجہول کیا ہے؟ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، یہ مجہول ہے۔ اور غلط کیا ہے؟ حمزہ دو زیر این، با دو زیر بین، تا دو زیر تین، اتین، انہوں لمبا کر کے اس کو پڑھا جائے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پڑھتے ہیں سبق کو۔ حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تین، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن۔ اب جس طرح کا حرف ہوگا نا، مثلا باریک حرف ہے اس کا ساؤنڈ بھی باریک ہوگا، اس کی آواز بھی باریک ہوگی۔ موٹا ہے اس کی آواز بھی موٹی ہوگی۔ اب یہ طا موٹا ہے، اس کو طن، اس کی آواز طن۔ وا دو زیر ضن، عین عین دو زیر عین، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہماری تنوین کا سبق تھا جو ہے مفرد۔ اب جو ہے ہم کلمات کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، بیدا من، اس کو ہم بیدا من نہیں کریں گے چونکہ یہ غنہ اگر ہم نے کیا ہے تو غننے کے لیے اس کا سبب ہونا ضروری ہے، جس وجہ سے غنہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تفصیل جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد کہاں غنہ ہم کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم وقت جب آئے گا اس کا تو اس وقت ہم آپ کو بتلائیں گے۔ بدمن، بقبس، كذب، نفقة، كبد، علق، لبن، رقبة، خبر، عمد، عنب، بيد، أجل، ثمن، مسد،
لهب سخط عمل غضب حسن فئة سفرة بشر مثل قدر سعة لغد شجر ذکر ملک. اچھا اب ہم ان کلمات کے آخر میں وقف کرنا چاہتے ہیں. مثلا یہ کلمہ ہے، اس کے آخر میں 2 زیریں ہیں، تو وقف کی صورت میں بھی یہی کلیہ جو ہم نے زیر کے وقت کلیہ استعمال کیا تھا، قاعدہ کہ وہ اس آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، جزم لگا دینی ہے، 2 زیریں ختم ہو جائیں گی اور جزم لگ جائے گی، یہ میم ساکن ہو جائے گا. اس کا وقف ہم کیسے کریں گے؟ بدم، ٹھیک ہے جی، بقبس کذب. اب یہ دیکھو یہ با کو میں نے ہلایا ہے، یہ کیوں ہلایا ہے؟ یہ پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ یہ با قلقلہ ہے، تو قلقلہ حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھتے ہیں اگر وہ ساکن ہو، ٹھیک ہے جی. کذب، اب یہ وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو گیا ہے، کذب. اچھا یہ ایک قاعدہ، نیا قاعدہ ہے آج کے اس سبق کے اندر. یہ دیکھیں یہ آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے، گولتا. اب ہم اس پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس گولتا کو ہم ختم کر کے صرف ہا اور وہ بھی ساکنہ ہم لگا دیں گے. گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے. نفقتن، وقف کیا ہوگا؟ نفقہ، یہ آخر میں یہ گولتا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی. جہاں بھی گولتا آ جائے پورے قرآن مجید، جس بھی کلمہ کے آخر میں، یہ دیکھیں یہ بھی ہے گولتا ہے، یہ بھی گولتا ہے، یہ بھی گولتا ہے، تو ہم گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی. نفقہ کبد، ٹھیک ہے جی. رقبہ خبر. اب دیکھیں یہ جو ہے نا چیز پہچان کرنے والی ہے، خبر. اب دیکھیں را کو میں نے موٹا کیا ہے، را کے اوپر جب ہم نے وقف کیا تو را ساکنہ ہو گئی، را جو ہے وہ ساکن ہو گئی، اور را ساکن سے پہلے یہ کیا ہے؟ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. تو یہ ایک قاعدہ جو ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ دیکھیں یہ ایک قاعدہ ہے، را ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. جیسے یہ مثال ہے، یہ دیکھیں یہ را ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یہ زبر کی مثال ہے. اور یہ دیکھیں را ساکن سے پہلے حرف پر پیش، یہ قاعدے کے مطابق 2 مثالیں ہیں. اب دیکھیں اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور سیلا، اور اس کو ار نہیں کریں گے، ار سیلا نہیں، اور سیلا، او سیلا، ٹھیک ہے جی. باریک کب ہوگی اس کا قاعدہ آگے لکھا ہوا ہے. را ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو اس را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. را ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہوگی؟ زیر. ہاں جی، را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہوگی تو اس را کو باریک پڑھیں گے. جیسے فرعون، اب دیکھیں یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ حرف پر زیر ہے، حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم قواعد پڑھیں گے را کے تو پھر اس میں مزید آئے گی کہ کون سی را جو ہے جس کے پہلے زیر اور کون سی زیر ہو جو ہے وہ پھر وہ باریک پڑھی جائے گی. لیکن بہرحال ایک مین قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ را ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو ہم باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. وقف کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اگر وقف کی صورت میں وہ را ساکن ہو گئی ہے پھر اس کی پچھلی حرکات کو دیکھنا پڑے گا، پچھلے حرف کی، ٹھیک ہے نا. اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ را ساکن ہے وقف کی صورت میں اور پیچھے با کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ خبر، ٹھیک ہے جی.
عمد عنب، ٹھیک ہے، ایسے سارے حروف ہیں۔ ہدایت نمبر 3، سخطن کے سین کی ادائیگی میں سیٹی کے بعد نکلے، ٹھیک ہے جی، یہ خطا کو موٹا پڑھیں گے۔ بشر، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔